برطانوی حکومت میں بڑی تبدیلیاں، نائب وزیراعظم مستعفی، پاکستانی نیاب خاتون وزیر داخلہ مقرر کر دی گئیں۔ بھارت مذاکرات کی میز پر آ کر صدر ٹرمپ سے معافی مانگے، امریکی وزیر تجارت کی بھارت کو دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے محکمہ دفاع کا نام بدل کر محکمہ جنگ رکھ دیا، وجوہات کیا؟ یورپی یونین کا ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود گوگل پر 2 ارب 95 کروڑ یورو کا جرمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، برطانیہ میں حکومتی تبدیلیاں آئی ہیں۔ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم اینجلا رینز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے جائیداد کی خریداری میں ٹیکس بچانے کا اعتراف کیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے حکم پر واقعے کی تحقیقات جاری تھیں اور اینجلا نے جائیداد کی خریداری میں ٹیکس بچانے کا اعتراف بھی کیا، جس کے بعد اب وہ عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے ہاؤس سیکریٹری اور لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر کا عہدہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اینجلا رینز نے اپنے استعفے میں کہا کہ حساس پوزیشن پر ہونے کے باوجود ٹیکس ماہرین سے مشورہ نہیں کیا۔ میں اس غلطی کی مکمل ذمہ داری قبول کرتی ہوں اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ ٹیکس کی جو رقم بنتی ہے وہ ادا کر دوں۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کرتے ہوئے پاکستانی نیاد رکن پارلیمنٹ شبانہ محمود کو برطانیہ کی وزیر داخلہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب ڈپٹی وزیر اعظم اینجلا رینز نے پراپرٹی ٹیکس کم ادا کرنے کی غلطی پر استعفیٰ دے دیا اور اس فیصلے کے تحت وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، جبکہ یویٹ کوپر کو نیا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی جگہ وزارت داخلہ کا قلمدان شبانہ محمود کو سونپا گیا ہے، جو اس سے قبل وزیر انصاف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ 44 سالہ پاکستانی نیاد شبانہ محمود کو لیبر پارٹی میں ایک مضبوط، صاف گو اور سیف ہینڈ سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ وزارت انصاف میں ان کی جرأت مندانہ اور عملی پالیسیوں کو نمایاں اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ شبانہ محمود 17 ستمبر 1980 کو برمنگھم میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام زبیدہ اور والد کا نام محمود احمد ہے اور ویکیپیڈیا کے مطابق ان کے والدین پاکستانی نیاد ہیں اور تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میرپور سے ہے۔ اینجلا رینز کا استعفیٰ وزیر اعظم سٹارمر کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے، جو پہلے ہی پارٹی کے اندرونی مسائل اور وزارتی استعفوں سے دوچار ہیں۔ برطانیہ کے آزاد مشیر برائے وزارتی معیار نے قرار دیا کہ رینز نے وزیر کوڈ کی خلاف ورزی کی کیونکہ انہوں نے نیا گھر خریدتے وقت واجب الادا 40,000 پاؤنڈ کا ٹیکس ادا نہیں کیا تھا، اور رینز نے استعفے میں وزیر اعظم سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ انہیں مزید ٹیکس مشورہ لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ڈپٹی پارٹی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس سے ڈیوڈ لیمی اس نشست کے لیے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آ گئے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ کابینہ رد و بدل برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے لیے اپنی ساکھ بحال کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تاہم اینجلا رینز کی رخصتی نے لیبر حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب عوامی سروے میں نائجل فراج کی ریفارم یوکے پارٹی کو بڑھتی ہوئی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اور نائجل فراج نے برمنگھم میں پارٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رینز کا استعفیٰ اس بات کا ثبوت ہے کہ لیبر حکومت سنگین بحران کے شکار ہے اور ممکن ہے کہ اگلے انتخابات 2027 تک کرانے پر مجبور ہو جائے۔ ناظرین، برطانوی سیاسی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ شبانہ محمود کی تقرری نہ صرف لیبر پارٹی کے لیے ایک مستحکم انتخاب ہو سکتا ہے بلکہ برطانیہ میں پاکستانی نیاد برادری کے لیے بھی ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ادھر ناظرین، امریکی وزیر تجارت باربرا لاٹنک کا کہنا ہے کہ آئندہ 1 سے 2 ماہ میں بھارت مذاکرات کی میز پر آ کر صدر ٹرمپ سے معافی مانگے گا۔ وزیر تجارت نے بلومبرگ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے گا اور آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر یہ صدر ٹرمپ پر ہوگا کہ وہ بھارت سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ امریکی وزیر تجارت نے بھارت پر عائد اضافی 25% ٹیرف ہٹانے کے لیے 3 شرائط رکھ دی ہیں۔ وزیر تجارت باربرا لاٹنک کا کہنا تھا کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنا بند کرنا ہوگا، برکس اتحاد چھوڑنا ہوگا اور امریکہ کی حمایت کرنا ہوگی۔ انہوں نے بھارت کو پیغام دیا کہ وہ یا تو ڈالر اور امریکہ کو سپورٹ کرے یا 50% ٹیرف برداشت کرے۔ یاد رہے کہ بھارتی وزیر تجارت پیوش گوئل نے نومبر تک امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تجارتی معاہدہ طے پانے کی امید ظاہر کی تھی، تاہم 25 اگست کو امریکی مذاکراتی ٹیم کا نئی دلی کا دورہ ملتوی ہونے کے بعد اب تک کسی نے دورے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بھارتی وزیر تجارت پیوش گوئل نے نومبر تک امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تجارتی معاہدہ طے پانے کی امید ظاہر کی تھی، تاہم 25 اگست کو امریکی مذاکراتی ٹیم کا نئی دلی کا دورہ ملتوی ہونے کے بعد اب تک کسی نئے دورے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ چند روز قبل صدر ٹرمپ نے بھارت سے تجارتی معاملات پر کہا تھا کہ بھارت نے اپنے محصولات کو صفر کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اور یہ پیشکش کئی سال پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز ایک اہم حکم نامے میں دستخط کرتے ہوئے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا نام
باضابطہ طور پر تبدیل کر کے ڈپارٹمنٹ آف محکمہ وار یعنی جنگ رکھ دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چیزوں کو ان کے اصل نام سے پکارا جائے۔ ان کے بقول محکمہ جنگ کے نام کی یہ تبدیلی دنیا کو ایک واضح اور طاقتور پیغام دے گی کہ امریکہ کسی بھی چیلنج کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر یہ نیا نام زیادہ موزوں ہے۔ محکمہ جنگ دنیا کو امریکی قوت کا پیغام دے گا۔ اس موقع پر پینٹاگون کی سربراہ پیٹ ہیگسٹ بھی صدر کے ہمراہ موجود تھے۔ نام کی تبدیلی کے بعد وہ اب باضابطہ طور پر سیکرٹری آف وار یعنی وزیر جنگ کہلائیں گے۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کے حوالے سے معاہدہ زیر غور ہے اور ہم نے 7 جنگیں رکوائیں۔ یوکرین روس جنگ رکوانا تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم متحرک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے مسئلے میں رکاوٹ رویہ ہے۔ یوکرین کو سیکورٹی ضمانت دینے پر کام کر رہے ہیں۔ اور محکمہ دفاع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی محکمہ دفاع کو محکمہ جنگ ہی کہا جاتا تھا اور اب بھی وقت آ گیا ہے کہ چیزوں کو اصل نام سے پکارا جائے۔ ناظرین، غزہ جنگ بندی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم سے سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 20 اسرائیلیوں کو حماس نے یرغمال بنا رکھا ہے اور حال ہی میں کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ کچھ یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ یہ خبر غلط ہو۔ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے روسی تیل خریدنا مایوس کن ہے اور بھارت کے مسلسل روسی تیل خریدنے پر ٹیرف دوگنا کر دیا ہے اور بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کو نشانہ نہ بنانے کے انتباہات کے باوجود یورپی یونین نے گوگل کو اپنی اشتہاری خدمات کی حمایت کرنے پر 2.95 کروڑ یورو کا جرمانہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر سے ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق گوگل نے یورپی کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا، جس نے امریکی فرم پر 27 ممالک کے بلاک میں مسابقت کو ختم کرنے کا الزام لگایا۔ یورپی یونین کی اینٹی ٹرسٹ کمشنر ٹریسا ریبیرا نے کہا کہ گوگل نے ایڈ ٹیک میں اپنی غالب پوزیشن کا غلط استعمال کیا، پبلشرز، مشتہرین اور صارفین کو نقصان پہنچایا اور یہ رویہ یورپی یونین اینٹی ٹرسٹ قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے دھمکی دے رکھی ہے کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹ اور پالیسی کے حوالے سے مواد پر اپنے قوانین کے لیے یورپ کے پیچھے جائیں گے، جس سے امریکہ میں مقیم ٹیک کمپنیاں متاثر ہوتی ہیں۔ رواں ہفتے کے اوائل میں اینٹی ٹرسٹ کمشنر ٹریسا ریبیرا نے جرمانے پر توقف کیا تھا، جو بظاہر امریکی جوابی کارروائی کے خوف سے کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔